الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑ جائیں والدین بھی اور قرابت دار بھی۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور جو چھوڑ جائیں والدین اور اقربون جو کہ والدین اور قرابت دار، اس میں حصہ ہے عورتوں کے لیے بھی۔ مما قل منہ او کثرا، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، یعنی مال جتنا بھی چھوڑا گیا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اس میں حصہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اب ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آیات ان حالات میں اتر رہی ہیں کہ اس وقت عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ عورتوں کا اتنا ایک برا حال تھا کہ ان کو گویا کہ زندگی کا بھی ان کو کوئی حق نہیں تھا۔ کئی ایسے یعنی کہ بچیاں جو پیدا ہوتی ہیں ان کو ایک اپنے لیے دھبا تصور کیا جاتا تھا، اس سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ قرآن نے اس چیز کو تذکرہ کیا ہے، بلکہ یہاں تک بات ہے کہ ان کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ اس چیز کو بھی قرآن نے اشارتاً ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کی، عورتوں کو ایک باقاعدہ ایک موضوع بحث بنایا کہ اس قابل سمجھا کہ ان کے معاملات کو ڈسکس کیا جائے، اور اس حد تک ڈسکس کیا کہ ان کا باقاعدہ حصہ مقرر کیا گیا کہ ان کا حصہ ہے باقاعدہ، یہ کوئی ایسے فالتو چیز نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر اسلام جو ہے عورتوں کے حقوق بیان کر رہا ہے، اور آج حقوق النسواں کی بات کرنے والے لوگ اسلام سے متنفر کرنے کے لیے عورتوں کو بہکاتے ہیں، اکساتے ہیں کہ اسلام میں تو عورتوں کے حقوق نہیں ہے، مردوں کو چار شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں دماغوں میں ڈال کے عورتوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام سے۔ تو اسلام اس دور میں عورتوں کو حقوق یہاں پہ دینے کی بات کر رہا ہے، جبکہ عورتوں کو زندگی کا بھی کوئی حق نہیں تھا اس معاشرے کے اندر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ حصہ ہے جو بھی مال چھوڑ جائیں والدین بھی اور اقربون بھی، جو کہ جس سے وہ دستبردار ہو جائیں۔ ترکہ کا لفظ آیا کہ جو بھی وہ چھوڑیں، اس میں حصہ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے۔ نصیب مفروضہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کر دیا ہے، باندھا ہوا ایک حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یہ ان کو دیا جائے گا۔ اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اگلی آیت کی آئے گی، جو کتنا کتنا حصہ دیا جائے گا وہ بھی ڈیٹیل آگے ملے گی۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جس وقت تقسیم کا وقت ہو، قسمت کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، قسمت تقسیم سے ہے، کہ تقسیم کا جس وقت ہو اور وہاں پہ حاضر ہوں اولو القربہ، کچھ قرابت دار، کوئی یتیم لاوارث لوگ، یا کچھ مسکین، اس قسم کے قرابت دار ہیں جو کہ لاوارث ہیں اور مسکین ہیں، لاچار ہیں، بہت غربا ہیں۔ فارزقوہم منہ، تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، ان کو اچھی بات، ان کو ان کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ وہ چیز بھی آگے کہ مال کی تقسیم ہو رہی ہے، وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ قرابت دار میں، یعنی کہ غیر وارثوں کی بات ہو، ان کا وراثت میں ویسے حصہ ان کو تو ملے گا ملے گا۔ یہ وہ لوگ جن کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ بیچارے یتیم ہیں۔ قرابت دار بھی چاہیں قرابت دار، یعنی کہ پہلے پرائرٹی پہ ایسے آئیں گے جو لوگ قرابت دار بھی ہوں، اور ساتھ میں مین چیز کیا ہے کہ وہ یتیم ہے، لاوارث ہیں، ان کا پیچھے کوئی پرسان حال نہیں، خود بھی بیچارے ضرورت مند قسم کے ہیں، مسکین لوگ ہیں جو کہ غریب غربا ہیں، جن کا پتہ لگتا ہے کہ ہاں ان کے حالات واقعی کمزور ہیں، تو ان میں سے ان کو کچھ دے دو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ اگر 200-400 آدمی بیٹھا ہوا اس وقت سب کو دینا لازم ہے، نہیں، یہ وہ چیزیں جو کہ لاوارث ہیں، جو کہ خود بھی بیچارے مجبور ہیں کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، ان کو اس لائق ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کو مل جانا چاہیے، کیونکہ ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی کو ترغیب دلائی کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ اخلاقیات یعنی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہا ہے انسان کی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بعض دفعہ اس وقت بھی آ جاتی ہے جس وقت ہم قربانی وغیرہ کا گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اس وقت بھی یعنی کہ ہمیں ضبط سے کام لینا چاہیے، کم از کم کوئی دے نہ دیں لیکن کم از کم قول و معروف ہو تو ہم ضرور عمل کر سکتے ہیں، اچھی بات کریں، ان کو اس طریقے سے انتظام کریں کہ وہ حسد بھری نگاہوں سے دیکھیں نہ۔ اب یہاں پہ آیا کہ بہت لوگ نہ کوئی بیچ میں آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنا پروفیشن اس چیز کو بنا لیا ہے، اس چیز بھی یعنی کہ گویا کہ امتحان سا بن جاتی ہے انسان کے لیے، لیکن امتحان میں اچھے طریقے سے ہم گزرنے کی کوشش کریں، اور کچھ بھی نام کریں، قول و معروف ہے تو ہم ضرور عمل کر سکتے ہیں۔ جو بھی آ گیا اس سے ہم بات اچھے طریقے کر کے اس کو رخصت کریں، یا اس قسم کا کوئی انتظام کر لیں کہ وہ حسد بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں، یا کچھ دیا جا سکتا ہے تو ان کو 2 بوٹیاں کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جائے۔ اسلام اسی کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اس سے صلہ رحمی بڑھے، لیکن اس چیز کا خیال رکھا کہ اس سے مانگنے والوں کی ہم
لائن نہ لگا بیٹھیں کہ لوگ اس طرف ہی ہو جائیں کہ چلو جی مل جاتا ہے جا کے لینا شروع کر دیں. یہ بھی ایک نیگیٹو پارٹ نکل آتا ہے اس میں کہ ایک مانگنے والوں کی ہی لائن لگ جاتی ہے لوگوں کی، تو اس طرف ہی آتا ہے چلو یہ آسان طریقہ ہے اس سے مال حاصل کر لو. لوگ اس طرف بھی نہ لگ جائیں، لوگوں کو خود محنت کرنے کی بھی عادت ہونا ضروری ہے. یہ نہ کہ آسانی سے مل جاتا ہے چلو سارے اسی لائن میں لگے، محنت سے لوگ عاری ہو گئے اور مفت میں مال کھانے کے عادی بن گئے. اس چیز کا بھی جو ہے وہ دھیان رکھنا ضروری ہے. لیکن بات ایک ترغیب ضرور مل رہی ہے کہ جو واقعی ضرورت میں، تم جانتے ہو کہ یہ یتیم ہے، لاوارث ہے، کے پیچھے کوئی نہیں ہے، مسکین ہے بیچارہ، کہ مشکل قسم پرسی کی حالت سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تم دو اور اچھی طریقے سے کہو، اس کو اچھی بات سے کہو کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اس کی مدد بھی ہو جائے، اس کو تکلیف بھی نہ پہنچے. اور اب ہمیں کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور اس چیز کا خوف رکھیں وہ لوگ کہ اگر وہ ایسا حالت میں اپنی اولاد پیچھے چھوڑ جائیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو ان کے بعد کیا بنے گا ایسے بچے اگر وہ چھوڑ جائیں. کہ خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ جس مقام پہ دوسرا کھڑا ہے اگر وہ اس کی جگہ پہ ہوتے تو ان کی دل کی کیا کیفیت ہوئی، کیا ان کے حالات ہوتے ہیں. ان کے اپنے آپ کو دوسرے مقام پر رکھ کے سوچو گے پھر تم اسی کا احساس ہوگا کہ وہ اس وقت کس حالت سے گزر رہا ہوگا. کیونکہ انسان جو ایک اچھے ماحول میں رہنے کا عادی ہے، اس کو ایک غریب ماحول میں رہنے والے کے احساسات کو اس طریقے سے احساس نہیں ہوتا. لیکن تھوڑی دیر کے انسان سوچے اس چیز کو، جس حالت میں اس کو کھڑا ہوا ہے، اگر میں اس حالت میں یہاں کھڑا ہوتا تو میرے کیا جذبات ہوتے، میرے کیا احساسات ہوتے. جب اس انداز سے انسان سوچتا ہے تو یقیناً ہماری سوچ میں تبدیلی آتی ہے، کہ دل کے اندر کچھ نرمی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار بھی انداز ہی بتا رہا ہے کہ ڈریں اس چیز سے کہ اگر وہ اس کنڈیشن میں کسی ٹائم آ جائیں تو کیا بنے گا ان کے ساتھ. پھر میں وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات سیدھی صاف بات کیا کریں. یعنی کہ اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ ہر مقام پہ ہم اس چیز کو غور کریں کہ اکثر جہاں بھی چیز اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ تقوی کو لازمی لے آتا ہے. کہ ہر چیز کا نا اصل چیز وہ تقوی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. کہ بہت ساری چیزیں جیسے عام طور پہ ایک ٹرم بھی استعمال کیا جاتا ہے، کئی چیزیں فتوے میں ہوتی ہیں لیکن کئی چیزیں تقوی میں ہوتی ہیں. کئی چیز کے آپ اس بارے میں فتویٰ پوچھو گے تو آپ کو مل جائے گا ہاں جی ہاں جی اس طرح ہونا چاہیے، فتویٰ اس کا جائز کے مل جائے گا. لیکن تقویٰ انسان کا اس چیز کو ڈراتا ہے کہ نہیں یار یہ کام بھی نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تقویٰ انسان کو کسی اور طرف دھکیل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو جاتا ہے، آخرت کا احساس ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ میرے سے پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میرے دل کے اندر کیا نیت تھی، کیا معاملہ تھا. یہ تقوی کا جو اندر کا معاملہ ہوتا ہے خاص اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا. تقویٰ انسان کا اللہ صرف جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے نا اینڈ لا کے تقوی پر چھوڑتا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کیے رکھو، اللہ کا احساس ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تم سے حساب لینا ہے، تم نے اللہ کو حساب دینا ہے. تو ایسی چیز پہ تقویٰ جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے پورے دین اسلام کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی تقوی کی بات ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا احساس تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اور بات سیدھی صاف بات کیا کرو، گول مٹول بات، زبانی بات، کسی کو تکلیف دینے والی بات ایسی تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے. اور پھر میں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، تو جو لوگ یتیموں کا، لاوارثوں کا، بے سہاراؤں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کے ذریعے، اندھیرے میں رکھ کے، اندھیرے میں ڈال کے. ظلم کے معنی کا اندھیرا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں. ظلم کے ایک طرح سے ظلم زیادتی جو ہمارے ذہنوں میں کا مفہوم ہے وہ بھی ہے، لیکن ظلم اندھیرے کو بھی کہا جاتا ہے عربی کے اندر. تو کسی کو اندھیرے میں رکھ کے بھی اس کا مال تم کھا گئے، اگر اس کو نہیں واضح ہونے دیا کہ تو میں تیرا مال کھا رہا ہوں. انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں. آگ ان کے نقصان دہ چیز کھا رہے ہیں، آخر ان کو نقصان دے گی. یہ دنیاوی طور پہ نقصان دے گی، اندر ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی ان کو حل سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں سے بیماریاں آ گئی، کیا چیزیں آ گئیں. یہ وہی آگ تھی جو تم اپنے پیٹ میں کہتی اسی نے جلایا تمہیں اندر سے. اس کا اثر تم دنیا میں بھی پھر دیکھو گے. اور میں کہ بس یصلون سعیرا، اور وہ جہنم میں پھر داخل کیے جائیں گے، وہ کہ آخرت کا عذاب بھی ملے گا. اور جب اپنے پیٹوں میں جو کچھ کھا رہے ہیں یہ آگ کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بظاہر کو آگ سے براہ راست تعبیر کر رہا ہے کہ آگ کھا رہے ہو. تو آگ اگر ہم کھائیں گے، انگارہ اندر کھا جائیں گے تو صاحب لگا وہ کیا کرے گا، ہماری اندر کی چیزوں کو جلائے گا نہ نقصان کرے گا. تو اس قسم کا مال بھی جو ہے وہ ہمارے اندر نقصان کا باعث بنتا ہے، وہ ہمارے اندر پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں جنم لے اٹھتی ہیں. پھر ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا بیماریاں آ گئی. اسی طریقے سے جو مال ہم نے ناجائز کھایا ہوتا ہے اسی کے اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف انداز میں بتا رہے کہ تم یتیم کا کسی کا بے ناحق مال کھاؤ گے اندھیرے میں رکھ کے ظلم کے ذریعے تو وہ یقیناً تم اپنے اندر آگ ہی کھا رہے ہو. اور اس کے پھر سائڈ افیکٹس پھر ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کے کیا سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ وراثت کی جو ہے وہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ڈیٹیل تھوڑی بیان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں، یہ تمام چیزوں کا اصل جو ہے لب لباب و تقوی کے اوپر ہی منحصر ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے اندر تقوی ہمارا زندہ رہنا چاہیے. کہ ہم کسی کا ناجائز مال کھانے کی کوشش نہ کریں. ہماری طرف سے کچھ زیادہ چلا جائے اس طرف ہماری توجہ یہ نہ کہ ہماری طرف کچھ زیادہ آ جائے، کوئی ناجائز آ جائے اور وہ ہمارے لیے وہ آگ کا سبب بن جائے. جو ہم اللہ کے نام پہ کسی اور کو زیادہ دے دیں گے اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی سے، وہ اللہ کے ہمارے ایک ایک چیز، ایک ایک نیک عمل نوٹ ہوگا اور وہ کہیں ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ہمیں واپس دے گا. تو ہماری توجہ اس طرف ہی ہونی چاہیے، ہماری طرف سے کچھ زیادہ چلا جائے دوسروں کی طرف، ہم کسی کا دوسرا زیادہ نہ کھا جائیں، اس سے ہم بچ کے رہیں. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.